درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے حضور ممبر شریف پر تشریف فرما ہے کہ امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، اور آپ جیسی مسجد کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا نواسا حسین اپنے ننھے ننھے قدموں سے چلتا ہوا مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ سنیں اس حدیث پاک کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اتر گئے، اور اترنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنی گود میں لے لیا، اور گود میں لینے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھ گئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ مگر خطبہ جیسے ہی دینا آپ نے شروع کیا، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا فرمائی وہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو اے اللہ تو بھی اس بچے سے محبت کر۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا نہ کہا بلکہ آگے حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ جو اس بچے سے محبت کر، مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، کیا سمجھے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امام حسین کے لیے دعا کی کہ مولا حسین سے تو محبت فرما۔ اب ذرا بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگے تو کیا آپ کی دعا کو رد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، جو دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کلمات کا جاری ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات آ جائے تو قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر حکم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھو، مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھنے لگے۔ پھر حضور کی خواہش یہی ہوئی کہ ہمیں پھر سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے، اور ہم نماز کعبے کی طرف پڑھنے لگے۔ اس وقت حضور کے قلب مبارک پر یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب ہم تمہارا بار بار آسمان کی جانب چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں، اے محبوب تم جدھر چاہتے ہو ہم تمہارا قبلہ ادھر ہی بنا دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے فرمائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر میرے نبی کے قلب مبارک پر کوئی بات آ جاتی ہے تو میرا خدا اس بات کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، عظمت رسول سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں تو کیا آپ کی دعا کو رد کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور مجھے بات یاد آئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ الرسول میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور قحط سالی کا وقت تھا، لوگ پریشان تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ دعا فرما دے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، اے اللہ مدینے والوں کے لیے بارش عطا فرما دے۔ اللہ نے بارش نازل کر دی، اور بارش اتنی ہوئی کہ مسلسل بارش ہوتی گئی، چند دن گزر گئے اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر صحابہ کرام آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب بارش بہت ہو چکی ہے، اب ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے، اب دعا فرما دے کہ اس بارش کو اللہ تعالیٰ روک دے۔ پھر میرے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینے میں بارش نازل نہ فرما، مدینے کے اطراف میں نازل فرما دے۔ پھر اللہ نے مدینے والوں سے بارش کو روک دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی جو فرما دے وہ ٹوٹل ہے۔ پھر مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آتا ہے، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی دعا فرماتے ہیں امام حسین کے لیے، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ بے شک، بے شک۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ امام حسین سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے عرض کیا، مولا جو حسین سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دعا صرف یہ نہ کی گئی
کہ مولا تو حسین سے محبت فرما، بلکہ یہاں دعا یہ بھی کی گئی کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما، سبحان اللہ۔ تو اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے دعا کی ہے، اور ہماری دعا پر، ہمارے نبی کی دعا پر ہمیں یقین ہے کہ جو نبی فرما دے، جو نبی دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے امام حسین کے لیے کس قدر دعائیں کی ہیں، اور حضور اپنے نواسے حسین سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ جی کیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ امام حسین حضور کے نواسے تھے اس لیے محبت کرتے تھے؟ نہیں، صرف یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرے نبی جانتے تھے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب کچھ بدبخت اور ناسور اور ایسے ظالم لوگ کہ جو اسلام کے اندر وہ چیزیں کہ جو اللہ نے حرام کر دی ہیں انہیں وہ حلال کرنا چاہیں گے، اس وقت ایسا زمانہ آئے گا اور ایسا وقت آئے گا کہ جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑے گی، اس وقت میرا نواسا، میرا لخت جگر یہی اپنا خون دے کر اسلام کی حفاظت کرے گا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں پہنچے تھے اور یزید کا جب مقابلہ کیا تھا، مجھے ایک بات بہت اہم یاد آئی کہ اگر امام حسین چاہتے تو اس سے بیعت کر لیتے اور سمجھوتا کر لیتے، تو یزید جو ہے آپ کو ایک بڑے خطے کا حاکم بنا دیتا، آپ کو بڑے خطے کا گورنر بنا دیتا، اور اگر آپ چاہتے تو یزید اس بات پر بھی راضی ہو جاتا کہ آدھا معاملہ آپ سنبھالے اور آدھا میں سنبھالوں، مگر میرے حسین کو کبھی سلطنت کا لالچ نہیں تھا۔ ارے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا، یا عائشۃ لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے۔ جب میرے نبی نے سونے کے پہاڑوں کو ٹھوکر مار دی تو ان کا نواسا اس دنیا کے لالچ میں کیسے رہ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا یا رسول اللہ۔ امام حسین، اچھا ایک بات اور یاد آئی کہ جب حکومت سلطنت نہیں چاہیے تھی تو امام حسین کو چاہیے یہ تھا کہ وہاں سے واپس آ جاتے، بھاگ جاتے، اپنی جان تو بچ جاتی، مگر نہیں 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 نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں۔ یہ حسین بن علی ہے، علی کی اولاد ہے، یہ اس علی کی اولاد ہے کہ جس علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ جو تھا، اس کا جو پھاٹک تھا، جو بڑا اس کا دروازہ تھا، اس کو ایک ہاتھ سے اکھیڑ کے پھینک دیا تھا۔ یہ اسی علی کی اولاد ہے، اور اس کی رگوں میں نبی کا خون موجود ہے، اور جس کی رگوں میں نبی کا خون ہوتا ہے وہ کبھی دنیا سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ اور امام حسین نے یزیدی فوج کا اکیلے تنہا ہو کر اور بغیر اسلحہ کے مقابلہ کر کے یہ دنیا والوں کو بتا دیا، اور قوم مسلم کو اور امت محمدیہ کو یہ پیغام عطا کر دیا، اے میرے نانا جان کے غلاموں سن لو، اگر تمہارے سامنے باطل آ جائے اور تم حق پر ہو، چاہے نہتے ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حق تمہارے ساتھ ہے، جیت تمہاری ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اور یزید کی اوقات کیا ہے، یزیدیوں کی اوقات کیا ہے؟ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یزیدی مٹ گئے دنیا سے، سنی مسلمانوں قیامت تک حسین ابن علی کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں دشمن آ جائے، باطل آ جائے، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حکومت تمہارے مخالف ہو تو تب بھی مت ڈرو، اگر تمہارے مقابلے میں پاور مخالف ہو تب بھی مت ڈرو، اگر تمہارے مقابلے میں دولت مخالف ہو تب بھی نہ ڈرو، جب کہ تم حق پر ہو، جب کہ تم سچے ہو۔ اور اگر تم سچے ہو تو یاد رکھو قرآن نے کہا ان اللہ مع الصادقین، بے شک اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب تم حق پر ہو تو تمہیں کسی کا خوف کھانے اور تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیغام ہمیں امام حسین نے کربلا میں عطا فرمایا۔ ہم امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟
کیا محبت صرف اتنی ہے کہ ہم زبان سے کہتے رہیں ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، کہ اتنا کافی ہے؟ نہیں، محبت کا مطلب ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے۔ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے، اگر محبوب کی ادائیں نہ اپنائی جائیں تو وہ محبت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب محبوب کا عالم تو یہ ہے کہ کربلا میں وہ وقت کہ جب دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور جب آپ کو مارنا چاہتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس کے باوجود آپ نے آخری سجدہ کربلا میں ادا کر کے دکھا دیا۔ اور آج ہم جو امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوٹلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم فلم اور ٹاکیز اور سنیما گھروں کو بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جوئے کے اڈے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم شراب کے اڈوں کو بھرے ہوئے ہیں۔ پہلے ایک دور تھا کہ جب مسلمان شراب کے اڈے پہ جایا کرتا تھا تو بڑا شرمایا کرتا تھا، بڑا خوف کیا کرتا تھا، اسے جھجک ہوتی تھی، اسے ڈر ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے۔ مگر آج عالم یہ ہے کہ اگر دوسرے ہیں اڈے پر شراب کے آدھے تو آدھے مسلمان موجود ہیں، بلکہ بعض جگہ تو دیکھا گیا ہے کہ دوسروں سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ ارے تم تو وہ قوم ہو کہ جس قوم کے لیے قرآن میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، تم شراب کے قریب کیسے جا سکتے ہو؟ شراب کا ایک قطرہ اگر ایک بڑے بالٹے کے اندر پاک پانی میں پڑ جائے تو سارے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اس ناپاک چیز کو تم نے اپنے پاک جسم کے اندر کیسے داخل کر لیا؟ اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تم حسینی ہو، تم حسین سے محبت کرتے ہو، تو سن لو میرا پیغام، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ۔ محبت سچی تو تب ہوگی جب ہم اپنے محبوب امام حسین کی اداؤں کو اپنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پھر آپ دیکھ لیجیے آپ کنڈیشن کیا ہوتی ہے رمضان میں۔ پہلے کا دور ایسا تھا، ہم نے سنا تھا کہ سنبل میں کوئی بزرگ تھے، اگر وہ کسی کو روڈ پر کھاتا پیتا دیکھ لیتے تھے تو ان کے پاس اتنا موٹا پائپ ہوتا تھا، بڑا سا، اور اس کے ذریعے سے چپکے سے آ کر وہ چھپا کر رکھتے تھے، اور جسے کھاتا ہوا دیکھ لیا اسے زور سے مارتے تھے سب کے سامنے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کے دن دناتے ہوئے کھا رہے ہیں، اور اگر کوئی عالم یا امام صاحب کہہ دے کہ ارے یار کیا کر رہے ہو، رمضان کا احترام کرو، تو بڑی بے باکی کے ساتھ کہتا ہے دیکھ لیا ہم نے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم مزے کر لیں۔ ارے تجھے خوف کھانا چاہیے اس قبر سے اور اس جہنم سے جو جہنم اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ جب جہنم کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات تو اتنی ہے کہ اگر ہمیں بیماری ہو جائے، اگر ہمیں بخار آ جائے تو ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں لوگ پکڑ کے استنجے کی طرح لیے لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک قطرہ اپنے منہ کے ذریعے سے نہیں ڈال سکتے، بلکہ ہمیں نلکیوں کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھ لیں گے جو ہوگا۔ ارے تیری اوقات کیا، تو کیا دیکھے گا؟ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو کبھی دیکھ، کہ کبھی آگ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تیری اوقات کیا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اگر امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو پھر سچی محبت کریے، اور سچی محبت یہ ہے کہ جب بھی آپ گناہ کی طرف جائیں تو بس امام حسین کو یاد کریں کہ امام حسین نے کربلا میں اگر چاہتے تو باطل کا ساتھ دے سکتے تھے، مگر امام حسین نے حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، مگر حق نہ چھوڑا۔ یہ ہے سچی محبت۔ تو ہر حال میں، ہر پریشانی میں، اچھا کچھ لوگوں کو پریشانی جب تکلیف آتی ہے، مصیبتیں جب آتی ہیں، بیماریاں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، یا جو ہے وہ کاروبار میں لاس ہو گیا، یا جو ہے وہ کھیتی برباد ہو گئی، کھیتی خراب ہو گئی، تو لوگ جو ہے وہ اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور عالم یہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ اپنی زبان سے کفر تک بک دیتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ ایسے وقت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ یار صبر کرو تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ارے حضرت آپ کو پتہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ جب تمہارے اوپر گزرے گی تب تمہیں احساس ہوگا۔ اگر تمہیں یہ بات یاد آ رہی ہے اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو پھر امام حسین کو یاد کرو کہ امام حسین نے کس قدر صبر و استقامت کے ساتھ
آپ نے کربلا میں یہ پیغام دے دیا کہ میرے نانا جان کی امت اگر کبھی پریشانی آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہنے لگو کہ ارے حضرت وہ تو بہت پرانا وقت تھا، 1400-1300 سال پرانی بات ہے، آج کا زمانہ اور ہے، پہلے کا زمانہ اور تھا، تو پھر آج کا زمانہ ہی یاد کر لینا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فلسطین میں چلے جانا اور وہاں کے ننھے منھے بچوں کو دیکھ لینا کہ جو ننھے منھے بچے جن کے سامنے ان کے ماں باپ کی لاش موجود ہے، ان کے ماں باپ کو ان کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو ان کے سامنے مارا جا رہا ہے، مگر جب ان سے پوچھا جائے کہ بچے بتا تیرا معاملہ کیا ہے، تیرے ساتھ کیسی گزر رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں اور ہم نبی کے غلام ہیں، ہماری جان، ہماری مال، ہماری طاقت، ہماری شہرت، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، سب کچھ ہمارے نبی کی شان پر قربان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ۔ انہیں یاد کر لینا اور انہیں دیکھ لینا اور انہیں سوچ لینا تو پھر آپ کو آپ کی تکلیف بہت معمولی سے نظر آئے گی۔ ذرا سوچو تو آپ کیسے کیسے بچے ہیں فلسطین میں آج بھی، 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ نہتے ہیں، نہ وہ مالدار ہیں، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے، مگر کیا ہے ایسا ان کے پاس؟ اسرائیل جو یہودی ہیں وہ بھی حیرت میں پڑ چکے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی حرارت موجود ہے اور ان کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے، اور یہ ایسی محبت ہے کہ جب دل میں یہ جگہ کر لیتی ہے تو اب اس دل سے خوف اور دنیا کے ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ امام حسین سے سچی محبت کرو میرے دوست۔ اب ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، بات کا وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے محرم الحرام یعنی جو یوم عاشورہ ہوتا ہے 10 محرم، اس میں ہم اور آپ نیاز فاتحہ کرتے ہیں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، اور اس میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے تو رزق کو دوسروں کو پہنچانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو دینے کا، لنگر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں دیں، سمجھے آپ، چاہے وہ لائن لگا کر دیں یا ایک ساتھ بٹھا کر دیں، جس طرح بھی ہو سکے اس کے ہاتھ میں دیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے لٹا کر دینا شروع کر دیا، مثلا میں چھت پر کھڑا ہو جاؤں اور میں چھت سے بریانی کی تھیلیاں بھر بھر کے لٹانا شروع کر دوں، آپ خود بتائیے کہ اس میں کتنا زیادہ رزق کی بے حرمتی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ یار، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نالیوں میں بھی گرے گا، چپلوں کے نیچے بھی آئے گا۔ اگر دل آپ کا چاہے ایسا کرنے کا تو فلسطین کے مسلمانوں کو یاد کر لینا کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر آج بھی وہ ایمان میں بڑے پختہ اور بڑے مضبوط ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں وسعت دی ہے تو کیا ہم رزق کو اس طرح برباد کریں؟ اور ذرا سوچئے کہ اگر ہمارا رب ہم سے اس بات پر ناراض ہو گیا تو پھر بتاؤ کہ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا اللہ ہی تو ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق پہنچائے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ رزق دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف تمہارے رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں، اوپر سے مال نہ لوٹائیں، چاہے وہ فروٹس وغیرہ ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اوپر سے ہرگز نہ ڈالیں، اس میں رزق کی بے حرمتی ہے، بے قدری ہے، اور رزق جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ رزق کی قدر کریں۔ جو رزق کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں، دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے تقسیم رکھیں، تقسیم کریں، اور تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں میں دیں، چاہے ان کے ہاتھوں میں دیں یا بٹھا کر دیں، جس طرح چاہیں دیں، چاہے اس اچھا کچھ لوگ یہ کہیں گے حضرت اگر ہم ہاتھوں میں دیں گے تو بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم دے نہیں پائیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان لڑکوں کو تیار کر لیں دینے کے لیے، 15 20 30 40 جتنے بھی لڑکے ہو جائیں تیار، اتنے تیار کر لیں، اور پھر ان کے ذریعے سے آپ تقسیم کرائیں۔ دیکھیں اگر بندہ چاہے تو کر سکتا ہے جیسے چاہے، لیکن اگر نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہانے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ رزق کی بربادی اور بے حرمتی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوگا، کیونکہ لوگوں کو کھلانا، اور امام حسین کی محبت میں جب آپ کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھلانے کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ اب آپ بتائیے کہ میری اس بات پر آپ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟
ہاتھ اٹھائیے جو عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، اگر کوئی ایسا کرے یعنی اوپر سے اگر کوئی پھینکے اور آپ جو ہے وہ لنگر لینا چاہتے ہو، تو آپ جب ایسی جگہ دیکھ لیں کہ یہاں پھینکا پھاکی ہو رہی ہے تو آپ فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، وہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ہٹ جائیں گے، آئیں گے ہی نہیں، تو سامنے والا جو وہ خود ہی نہیں پھینکے گا۔ جب لینے ہی والے نہیں ہو تو میں کیا پھینکوں گا؟ اچھا بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو انہیں مزہ آتا ہے، پھر وہ اوپر سے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں زور زور سے، اور مزے لیتے ہوئے کبھی ادھر پھینکتے ہیں کبھی ادھر ڈالتے ہیں، خوب مزے لیتے ہیں، بدتمیزی یہ کرتے ہیں۔ اور میں زیادہ آگے نہیں بولوں گا، آپ سب جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے، مجھ سے بڑے ہیں، آپ نے پہلے سے ہی دیکھا ہے۔ اس لیے جب بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ امام حسین سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسین کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور امام حسین کی محبت تو یہ ہے کہ جو پیغام ہمیں امام حسین نے دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہم رزق کی بے حرمتی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، اور امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔